بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میلاد مصطفیٰ منانا کیسا؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی روشنی میں جانیں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے انت تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ دین اسلام سارے کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتا ہے، اور دین کی بنیاد اور مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی اور رسولوں کو بھیجا، اور یقیناً انبیاء اور رسولوں کو بھیجنا انسانیت پر احسان عظیم ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی بعثت کو انسانیت پر احسان کہہ کر جتلایا نہیں۔ احسان جتلانا صرف ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر۔ بے شک سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ ہم جشن میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس احسان کا شکر بجا لانے کے لیے۔ اور اگر کوئی خوشی نہ منائے تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے کیے ہوئے احسان پر خوشی نہ منائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک کو بھیج کر مومنین پر بہت احسان کیا ہے، اور جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں۔ سورۃ والضحیٰ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ تو ناظرین، اگر ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کا یہ طریقہ، جشن منانے کا یہ طریقہ کیا ہے، تو جشن منانے کا طریقہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ کے فضل اور رحمت پر جو تمہیں ملے اس پر خوشی منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، جشن مناؤ۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بنو سلویٰ نازل ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ یعنی کہ جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے کی نعمت آسمان سے اتاری تو یہ دن بنی اسرائیل کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا دیا گیا، اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ اس دنیا میں تشریف لائیں وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام دنیا کے لیے سراپائے رحمت، نعمت اور معجزہ بن کر آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اللہ تبارک تعالیٰ کا تمام امت پر احسان ہے۔ یہ احسان عظیم اس زمانے تک نہیں کہ جب نبی پاک تشریف لائے، بلکہ آنے والے تمام زمانوں تک کے لوگوں پر احسان عظیم ہے۔ اس لیے ہمیں اس احسان پر شکر بجا لانا چاہیے اور اس عظیم نعمت مل جانے پر جشن منانا چاہیے۔ تو ناظرین، میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد النبی اس بیٹی کو منانا چاہیے جو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور ہو جاتی تھی۔ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہوگا اس کا اللہ راضی ہوگا۔ میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح، بکری کی طرح منڈی میں بک جاتا تھا، پر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کر کہا کہ غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ اس بوڑھے کو میلاد منانا چاہیے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ سفید داڑھی والے کی عزت کرو،
اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھوں پر چھالے ڈال کر مزدوری کرتا ہے میں نے اسے اپنے رب کا دوست بنایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ الغرض میلاد النبی سب کو منانا چاہیے کیونکہ اس دنیا، اس کائنات کی ہر چیز میرے نبی کا احسان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش پر میلاد منایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا اور عرش والے فرش والے سب خوشیاں مناتے رہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاں مگر ایک شیطان تھا جس نے اس دن غم منایا، چیخا، چلایا، رویا۔ تبھی تو لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔